مولانا محمد قاسم نے ایک مقام پر یہ کہا، میری بڑی تمنا تھی کہ کاش کہ مجھے انگریزی آتی ہوتی تو میں ان عیسائی ملکوں میں آ کر ابراہیم کے نام پر میں آگے بڑھتا، لیکن مجھے انگریزی نہیں آتی۔ مولانا محمد قاسم نے دیوبند کی جو بنیاد رکھی یہ سمجھا کر کہ تم نے دعوت ان قوموں کو دینی ہے، اس میں ملت کے پیرائے میں دینی ہے، نفرت کے ساتھ نہیں۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے الانبیاء والخطب، تو آپ نے مولانا محمد قاسم صاحب نے یہ کہا کہ اب ہم ان کے ساتھ عیسائیوں سے جو پنجہ آزمائی کریں تو لڑ کر تو ہم دے نہیں سکتے، کیوں؟ وہ حاکم ہیں، انہوں نے تو ہمارے بادشاہوں کو پیچھے کر دیا، مغلوں سے حکومت چھین، اقتدار چھینے، وہ اسے لڑ کر تو کر نہیں سکتے، تو کس طرح کریں گے؟ ہم ان کو اس محبت کے طور پر پیغام دیں کہ ہماری اصل پورے ایک ہے۔ تو مولانا محمد قاسم نے دیوبند کی جو بنیاد رکھی تو یہ سمجھا کر کہ تم نے دعوت ان قوموں کو دینی ہے، اس میں ملت کے پیرائے میں دینی ہے، نفرت کے ساتھ نہیں، اور مسلمانوں کی بات پر لگا دیا۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، مولانا محمد قاسم نے ایک مقام پر یہ کہا، یہ بات کہ میری بڑی تمنا تھی کہ کاش کہ مجھے انگریزی آتی ہوتی تو میں ان عیسائی ملکوں میں آ کر ابراہیم کے نام پر میں آگے بڑھتا، لیکن مجھے انگریزی نہیں آتی، نہیں پڑھتا۔ انہوں نے اپنا جو کام کرنا کیا، ان کے پوتے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محترم تھے، وہ جب آئے انگلینڈ میں تو یہاں مانچسٹر میں وہ اکیڈمی والے مہمان تھے، تو حضرت نے وہ کہا، میرے دادا مولانا محمد قاسم نے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا مجھے انگریزی آتی، تو کہا کہ انگریزی تو مجھے بھی نہیں آتی، لیکن میں وہ پیغام لایا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی انگریزی پڑھنے والا وہ کھڑا ہو کر میری باتوں کا ترجمہ کرتا جائے، باتیں میری ہوں، اور میں وہی باتیں کروں گا جو میں نے اپنے دادا سے سیکھی، اور تم وہ بات پیش کرو، تو میں سمجھاؤں گا کہ وہ تمنا تھی نا مولانا محمد قاسم کی، وہ پوری ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ حق دیا، مجھے کہا کہ اب آپ نے اس اکیڈمی کی جو بنا رکھی ہے اور آپ یہاں دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو ایک بات کریں۔ میں نے کہا کیا جی؟ تو کہنے لگے کہ جب آپ کوئی دین کی بات کریں عیسائیوں کے مقابلے میں یا یہودیوں کے مقابلے میں، تو یہ نیت کر لیا کریں کہ یہ بات میں مولانا محمد قاسم کی نیابت میں کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں تاثیر دیکھی ہے، اس میں تاثیر دیکھی ہے کہ ان کا چونکہ منشا تھا کہ ہم دین کی دعوت کا اس طرح یہاں کام کریں ان لوگوں میں، تو میں نے تاثیر دیکھی۔ میں نے ایک میرا مناظرہ ہوتا آئرلینڈ میں عیسائیوں کے ساتھ، تو یکدم جانا پڑا، تو میری تیاری وغیرہ تو کوئی نہیں تھی، نہ اتنا وقت ملتا تیاری کا، لیکن میں اللہ کے ہاتھ سے چلا گیا، اور جب میں نے یہ نیت کر لی کہ میں قاری محمد طیب صاحب کی طرف بول رہا ہوں، میری آواز دیوبند کی آواز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ وہ یعنی اس طرح کہ میں یہ نہیں کہتا کہ 90% یعنی 100% میری بات اوپر رہی اور اس کو توڑنے والا کوئی نہیں۔